السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں شرط آزمائش پارٹ 3۔ آج اس نے محبت کے دل فریب احساس سے آشنا ہو کر اپنی محبت کے دریا کو اپنے لفظوں کا سہارا لیتے کوزے میں بند کرتے اپنی زندگی کی پہلی شاعری لکھی۔ اس کو لگا اس کے جذبات، اس کے احساسات کو بیان کرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں۔ کاش کہ وہ جان سکتی کتنی اذیت چھپی ہے اس احساس میں۔ یہ احساس تو کسی میٹھے زہر جیسا ہے۔ اس کے لیے کاش وہ اس احساس کو وقت رہتے اپنے ذہن کے کونے کونے سے جھٹک سکتی۔ ایشل، آپ کو ممانی جان بلا رہی ہے، شہزین نے اس کے دروازے پر نوک کرتے دروازہ کھول کر بتایا تھا۔ ایشل کا اپنی ڈائری فوراً بند کرنا اور ہڑبڑاتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ہونا شہزین کو کچھ تو گڑبڑ کا سگنل لگا تھا۔ جی میں جاتی ہوں مطلب آتی ہوں میں۔ وہ کچھ کہے بنا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، مگر اب وہ ایشل کے بطول ممانی کے پاس کچن میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ فل پنک ٹریک سوٹ میں بالوں کا ہائی جوڑا بنائے، کانوں میں بڑی بڑی گول ایئر رنگز پہنے ہانیہ شہزین کو فون پر کچھ دکھاتے ہنس رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی شہزین کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی ایشل کو زہر لگ رہی تھی۔ وہ ان کی باتیں تو نہیں سن سکی تھی، پر اب انہیں دیکھ کر جل بھن ضرور رہی تھی۔ دور ہٹو، دور ہو کر بیٹھو، یہ ایشل نے اپنے قریب آئی لیلی سے کہا اور اپنی پیاری ہانیہ آپی کو سنایا۔ وہ ایشل ہمدان تھی، وہ کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ بے شرم کہیں کی، دور رہو بس۔ اتنا سنتے ہی ہانیہ شہزین سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ اکیلے تنہا دیکھتے ہی اوور ہونے لگتی ہے۔ دور ہو بس۔ لیلی اس سے دور ہوتی یا نہیں، پر اب شہزین صوفے سے ضرور اٹھ گیا تھا، اور ایشل کو چاہیے بھی کیا تھا؟ بس چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ صبح اتنا غصہ؟ شہزین نے اسے کبھی لیلی پر غصہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جی بس بہت فرینک ہو گئی ہے لیلی، اس نے لیلی پر زور دیا۔ ہانیہ کو دیکھتے ایشل نے کہا، گڈ مارننگ ہانیہ آپی، کیسی ہے آپ؟ ٹھیک سے نیند آئی آپ کو؟ گڈ مارننگ، روکھے سوکھے انداز۔ نیند تو اسے اچھی طرح آئی تھی، پر ایشل اس کی صبح ضرور خراب کر گئی تھی۔ ایشل کو ٹیرس پر کھڑا دیکھ کر اذلان نے ٹھیک اس کے سامنے کھڑے ہوتے لان کے وسط میں ڈمبل اٹھائے خود کو بہت بڑا باڈی بلڈر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے لگا ایشل اس کا ورزشی کسرتی جسم دیکھ کر اسے امپورٹنس ضرور دے گی۔ ایشل کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کے ڈمبل تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگے، غرض کہ اس کی رفتار ایشل کے سامنے آنے سے دگنی ہو گئی تھی۔ ہائے، اس نے ہاتھ کی جگہ ڈمبل اٹھا کر ایشل کو دور سے ہائے کیا۔ اپس، ڈمبل نیچے رکھتے ٹاول سے نہ آنے کے برابر پسینہ پوچھتے پھر سے ہائے، وہ بھی 32 دانتوں کی نمائش کے ساتھ۔ ایشل نے اسے ہائے کی بجائے بائے کیا اور اندر چلی گئی، اور تو اور اس نے اندر جاتے ہی اندرونی پردہ گرا دیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ آخر کہاں کی حور پری ہے؟ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے۔ میں بھی تو کزن ہوں، مجھ سے شہزین کی طرح بات کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے اس کی طرح کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ اور کیا رکھا ہے اس شہزین میں؟ آخر ایسا کون سا جادو کیا ہے جو اسے اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا؟ یہ لڑکا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ آخر کہاں کا پرنس چارمنگ ہے؟ اتنا شو آف بھی کوئی کر سکتا ہے کیا؟ کزن تو شہزین بھی ہے، کتنے ڈیسنٹ، کتنے میچور ہے وہ، دیکھنے کو، بات کرنے کو دل تو کرتا ہے۔ اور یہ ایک نمونہ، اسے لگتا ہے یوں مجھے امپریس کرے گا؟ مجھے تو ویسے ہی زہر لگتے ہیں یہ جگہ جگہ سے پھولے سوجے پیکس والے بناوٹی لوگ۔ وہ دونوں 4 دنوں میں ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے، مگر ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کو برداشت کرنا تھا۔ ایشل کو گھر آئے مہمان کی میزبانی کے خیال سے، اور اذلان کو اپنی موم کے بنائے پلان کی وجہ سے۔ ایشل کی ہر اچھی بری بات ہنس کر ٹالنی ہی تھی، کیونکہ ایک ہی راستہ تھا۔ جتنا اذلان ایشل کے قریب نظر آتا، اتنا ہی وہ اسے شہزین سے دور کرتا۔ یہ اس کا اپنا آئیڈیا تھا، اس لیے اسے اب کرنا ہی تھا۔ اسے ایشل کو اب شیشے میں اتارنا تھا، اسے خود سے قریب کرنا تھا، اور یہ کام اسے صرف اور صرف خوش اخلاقی دکھاتے، خوشامدی کرتے ہوتا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے اس نے اپنے اندر کے غصے کو قابو کیا اور اپنا رویہ بدلا، خود کو بہت سافٹ نیچر دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو بدلا تاکہ ایشل کو بدل سکے، اور بدلاؤ صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ شہزین کی زندگی میں بھی اثر انداز ہونے والا تھا۔
قسمت نے ان تینوں کو ایک ٹرائنگل میں قید کر لیا تھا، جہاں راہ فرار کے لیے کسی ایک کو چھوڑنا ہی تھا۔ اس نے ایشل کو فروٹس کاٹتے دیکھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، تم نے صبح مجھے ایکسرسائز کرتے دیکھا تھا۔ غلطی سے صاف گوئی تو ایشل پر ختم ہوتی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا تم وہاں وہ کارنامے کر رہے ہو، سو نظر پڑ گئی۔ موسٹلی شہزین بھائی اس وقت وہاں ہوتے ہیں۔ شہزین کا نام اگنور کرنا اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس سے صاف کہہ دیتا کہ ایشل، تمہارے منہ سے میں شہزین کا نام دوبارہ نہ سنوں۔ کارنامے تو نہیں یار، نارملی سی چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی اسٹارٹ کرو، بلکہ میں تمہارا جم انسٹرکٹر بن جاتا ہوں، تمہیں کچھ نہ کچھ تو سکھا کر ہی جاؤں گا۔ اس نے اس کے قریب رہنے کا موقع تلاشتے ہوئے اسے آفر دی، چلو آؤ اسٹارٹ کریں، لیٹس گو۔ نو وے، وہ کیسے مانتی؟ بٹ وائی؟ نہ تو مجھے شوق ہے اور نہ ضرورت۔ ہاں ویسے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور سوچا، وہ اتنا آسان ٹارگٹ نہ تھی، اسے اندازہ تھا۔ پر میرے ساتھ تو تمہیں روز مارننگ واک کرنی ہوگی، ہم ساتھ ہی ایکسرسائز کیا کریں گے ہمارے اپنے جم میں، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے جم میں۔ اذلان کی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی۔ یہ لگ جائے گی ایشی، دور کرو چھری پلیز۔ یہ ہم کیوں کہا تم نے؟ کیوں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ، بولو۔ اس نے چھری پھر سے اس کے چہرے کے سامنے گھمائی۔ اسے پیچھے کرو، اس نے سیلنڈر کرتے ہوئے کہا۔ ہٹاؤ گی تو ہی بتاؤں گا، بولو۔ اس نے پھر سے فروٹس کاٹنے پر توجہ دی۔ کیا ہم اچھے دوست بھی تو بن سکتے ہیں، مے بی ان فیوچر اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلا جا سکے۔ اس نے ریلیشن کا لفظ احتیاطاً نہیں بولا تھا، کہیں وہ ایشل کی دوستی سے بھی نہ جائے۔ تم سے بنا ایک رشتہ مجھ سے نبھا نہیں ہو رہا، اور تمہارے ذہن میں کیوں اتنا بھوسا بھرا ہے؟ بھوسا نہیں، پیار بھرا ہے۔ زبردستی کا پیار؟ مان کر تو دیکھو۔ نہیں ماننا، جاؤ یہاں سے۔ ایک بار پھر چھری لہرا کر کہا گیا۔ یار تھوڑی عزت تو کر لیا کرو، اس نے ریکویسٹ کی۔ مثلاً کیسے؟ ایشل نے سوچتے ہوئے کہا۔ جیسے تم مجھے آپ بھی تو کہہ سکتی ہو، کم از کم 2-2.5 سال بڑا ہوں تم سے۔ آپ اور تمہیں مجھ سے نہیں ہوگا، کچھ اور سوچنے دو۔ آئیڈیا، اذلان بھائی بھی تو کہا جا سکتا ہے، اصولاً تو کہنا چاہیے۔ کم از کم 2-2.5 سال بڑے ہو مجھ سے۔ وہ ایشل تھی، کسے کیسے ڈیل کرنا ہے بخوبی جانتی تھی۔ نہیں، تم مجھے تم ہی کہو، یہی ٹھیک ہے۔ ہاں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں تمہیں بھائی بنانے کا، میرا بھائی تم جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جا چکی تھی اور اذلان نے اسے جاتا دیکھا تھا۔ دین میک می یور ویلن، وہ اس کے جاتے خود سے بولا تھا۔ دیکھتی جاؤ ایشل ہمدان، کون کس کا کیا بنتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، ابھی تو شروعات ہے۔ تم خود میرے سامنے رو گی، گڑ گڑاؤ گی کہ میں تمہیں قبول کر لوں، ایسا حال کروں گا تم کسی اور کے قابل نہیں رہو گی۔ جس سیب کو مسلسل ہاتھ میں لیے کھیل رہا تھا، اب غصے میں اسے فروٹ باسکٹ میں پٹک چکا تھا۔ اذلان، شہزین اذلان، یہ بسمہ تھی جو کہیں سے ٹہنی لیے بیٹھی تھی، جس پر سے چھوٹے چھوٹے پتے توڑ کر وہ ایشل کی شادی کے لیے 2 مضبوط امیدواروں میں سے ایک کو چن رہی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا، وہ ایشل کی دوست تھی، اس لیے پھولوں کی پنکھڑیوں یا پتیوں کی بجائے ٹہنی کے پتوں کی دشمن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایشل، بتاؤ نا، کیا بتاؤ؟ سب، اوکے سب بتاؤ بھی، بتایا تو ہے، کیا بتایا؟ سب بتایا۔ اب جان چھوڑو میری، بلکہ میں ہی چلی جاتی ہوں، تم یہیں بیٹھی رہنا، غلطی سے بھی میرے پیچھے مت آنا، سمجھی؟ ان کی کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا، ایشل نے اسے آنے سے منع کیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اسے کہہ رہی تھی جلدی آؤ کلاس میں جا رہی ہوں، تم یہیں مت بیٹھی رہو۔ وائٹ کاٹن کلف لگے شلوار قمیض، کالے پشاوری جوتے، سیاہ چادریں جنہیں فولڈ کیے گلے میں ڈالا گیا تھا، کالے چشمے لگا، یہ حلیہ کسی ایک کا نہیں، ان تینوں کا ہی تھا۔ ماں صدقے، ماں واری، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ زرمین بیگم نے انہیں باہر کی طرف جاتے دیکھ کر روکا۔ اور یہ تو اچھا ہی کیا شہزین بیٹا، آپ نے اذلان کی چینیں چھلنے والیاں وہ ٹاپس اتروا دیے۔ اس کے ڈیڈی اسے دیکھ رہے تھے، دیکھ کر خوش ہو ہی جائیں گے۔ وہ سب شہزین کے گاؤں والی حویلی میں موجود تھے۔ زرمین بیگم بچوں کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔
गांव देखना तो सिर्फ बहाना था, असल मकसद तो शहजीन की दौलत जायदाद का अंदाज़ा लगाना था। खाला जान इनसे पूछे तो ये इतने डिसेंट देहाती बनकर जा कहाँ रहे हैं? ईशल ने ऊपर लगी ग्रिल से नीचे देखते कहा। ईशल शहजीन के एक मुलाजिम को बंदूकें गाड़ी में रखते देख चुकी थी। ओह वो मेरी बहनी, ओहो मेरी बहनी जेलस हो रही है। ओमान कहाँ चुप रहता। जाओ जाओ, मुझे सब पता है, शिकार पर जा रहे हैं खाला जान। ये शिकार पर? बेटा तुम्हें क्या पता कैसे करते हैं शिकार? तुम रहने दो। अब जरमीन बेगम को फिक्र होने लगी। मॉम, शहजीन भाई है ना, और गार्ड्स भी होंगे, जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे खाला जानी, बस थोड़े शशके मारने हैं, समझा करे। वो मारने वालों में हाथ घुमाते उन्हें तसल्ली दी। शिकार करके आना, शिकार हो कर ना आ जाना। ईशल ने उन्हें जाते देखकर पीछे से आवाज़ लगाई। शुभ शुभ बोलो लड़की। ओके खाला, शुभ शुभ। वो जाते जाते हंस दी। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए हमारे बच्चों को। जरमीन बेगम और सबाहत बेगम एक साथ चाय पी रही थी जब जरमीन बेगम ने बात का आगाज़ किया। बस जी क्या करे, एक एक है, अब साथ मिला है, घुल मिल गए हैं। जरमीन बोली। मेरा शहजीन ऐसा ही है, कोई भी मेहमान आए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। सबाहत बेगम ने बड़े प्यार से कहा। सच्ची बात है, मुझे तो शहजीन की अपनायत देखकर बड़ी खुशी हुई है। मेरा अजलान हर किसी से दोस्ती नहीं करता। मैं तो हैरान हूँ कैसे इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्तियाँ हो गई। शायद शहजीन के हाथों अजलान का सुधरना लिखा था। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप जरमीन बहन, इतना अच्छा बच्चा तो है अजलान, मुझे तो कहीं से भी बिगड़ा नहीं लगता। अब उन्हें क्या पता अजलान जाजिब के अज़ाइम का। हा, दिल खुश हो गया हमारा पंजाब आकर। पहले तो मेरे बच्चे आने को तैयार नहीं थे और अब जाने को राजी नहीं लग रहे। बस अपने होते किस लिए हैं? आप चाय के साथ कुछ और लीजिए ना। आपने शहजीन के लिए कोई लड़की देखी? असल बात तो अब जबान पर आई थी। अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो कहता है पढ़ाई करके बिजनेस करूँगा। जी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत काबिल बच्चा है। मैं तो अपनी हानिया के लिए देख रही हूँ। बस जी आपको तो पता है बच्चियों की जल्दी हो जाती है। अजलान के लिए तो मैंने ईशल का सोचा है। हानिया के रिश्ते की बात जहन में डालकर अब वो अजलान पर आ गई। ईशल? सबाहत ये बात पहली बार सुन रही थी। जी अपनी ईशल। जरमीन बेगम ने ईशल से प्यार जताते कहा। जी पर अभी तो बहुत छोटी है। मैं कौन सा कल बारात लेकर जा रही हूँ सबाहत बहन। मैंने तो बस दिल में रखा है या आपसे जिक्र किया है या उसकी माँ से कर देती हूँ कि ईशल तो मेरी ही है। मैंने किसी से होने नहीं देना अजलान के सिवा। मेरी अदन और ईशल की दोस्ती तो आपके सामने ही है। ईशल की माँ को अदन बहुत पसंद है अपने ओमान के लिए। जरमीन बेगम ने बड़े कमाल से मनगढ़ंत कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। अच्छा, बतुल ने तो कभी जिक्र नहीं किया बच्चों के रिश्तों का। सबाहत बेगम को दुख हुआ। वो असल में मैंने ही बतुल से कहा हुआ है, अभी से बच्चों के दिमाग में नहीं डालना चाहिए। अभी पढ़ ले, फिर करेंगे ना धूमधाम से। बस मेरी हानिया का भी हो जाए, बाकी तो जोड़ियाँ फिक्स है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हानिया की भी हो जाएगी। आप मुझे बताएं रात के खाने में क्या बनवाऊं? नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, बस फरमाइश है जो आपका दिल चाहे, जो बजे जो बच्चे शौक से खा लें। ठीक है, मैं खानसा माँ को कहती हूँ। सबाहत बेगम जरमीन बेगम की बात समझ रही थी, पर उन्होंने अपने शहजीन के लिए कुछ और सोच रखा था। फिलहाल उन्होंने इस बात को यहीं ख़त्म करना मुनासिब समझा। इसे कहते हैं एक तीर से तीन शिकार। सबाहत बेगम के वहाँ से जाने के बाद वो खुद को शाबाशी देने लगी। वैसे ही बहुत मेसनी, शहजीन का नाम तक नहीं लिया मेरी हानिया के लिए, पर हो सकता है सोचे समझे मशवरा करे। उफ, एक मेरी हानिया, एक तो ये लड़की पता नहीं कब जल्दी उठना सीखेगी। दोपहर हो गई है और ये सोई पड़ी है। मेरी भोली भाली बच्ची, उसे तो इम्प्रेस करना भी नहीं आता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शहजीन को तो मैं अपना दामाद ही बनाऊंगी। ये रही तुम्हारी चाय। वो सब गांव की सैर से वापस आ चुके थे। थैंक यू मैडम। अजलान ने चाय का कप पकड़ते ईशल को मुस्कुरा कर देखा था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। क्या मतलब तुम्हारे लिए? भाई सबके लिए बनाई है, तुम बाहर थे, तुम्हारे लिए अब बनानी पड़ रही है। वो उसकी खुशफहमी दूर करते हुए बोली। ओके, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? वह हंसने लगा। जाओ और जान छोड़ो मेरी, और अगर ना छोड़ूं तो तुम्हें मैं बहुत महंगी पड़ूंगी। अच्छा सुनो तो, उसने उसे जाते देखकर रोकते कहा। जल्दी बोलो, वो बेजार बेजार सी बोली।
आई विश टू बी क्लोज टू यू। फ्लर्ट कर रहे हो? प्लीज़ बी क्लोज टू मी इशी। पी तो पी तो नहीं है? नहीं। बिन पिए बहके? अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? तुम्हारा नंबर फिर भी नहीं आने वाला। बज़ाहिर वो अपने काम निपटाती किचन से जा चुकी थी, पर अब वो जानती थी वो ज़्यादा देर उसे मजाक समझकर टाल नहीं सकेगी। भाई स्पेशल चाय तो मेरी है। आधा सच। आधा सच खुद से बोला जाए तो इससे बड़ी खुशफहमी नहीं, और अगर किसी दूसरे से बोला जाए तो गलतफहमी का बीज बोने के लिए काफ़ी है। ऐसा ही एक बीज अजलान शहजीन के दिल में बो गया था। मजीद कितने बीज बोने थे ये देखना था। पर यह बात तो पक्की थी, अजलान अब कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब भी उसने खुद फरमाइश करके चाय बनवाई थी। घर आए मेहमान को इशल इनकार कैसे करती? और अब वो उसे स्पेशल चाय ऐसे कह रहा था जैसे इशल ने उसे ज़बरदस्ती देते कहा हो, तुम्हें मेरे हाथ की बनी चाय पीनी ही होगी। अजलान जाजिब, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। और आपको पता है शहजीन भाई, इसी रात को पिज़्ज़ा बनाने वाली है। मैंने कहा तुम मुझे मोटा करके भेजोगी। अजलान शहजीन को बताने लगा, वो पिज़्ज़ा बनाएगी, वो भी लेट नाइट। शहजीन जानता था वो लड़की 9 बजे से पहले अपने रूम में चली जाती है। बिल्कुल बनाएगी, उसने ही तो कहा था मेरे लिए बनाएगी। एक और आधा सच। नाइस, वो और क्या कहता। मैं काम से मार्केट तक जा रहा हूँ। वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाए जाने लगा। चलोगे मेरे साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता, इशी मेरी जान ले लेगी। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया है, अगर देर हो गई तो वो नाराज़ हो जाएगी, और मैं उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। असल में तो अजलान ने ईशल में अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। शहजीन को ईशल का अजलान से यूं बेतकल्लुफ़ होना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। मुझे आपसे बात करनी है। ईशल ने फैसला किया कि वो शहजीन को अजलान के बदलते रवैये के बारे में बताएगी। वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। उसे लगता था उसके हर मसले का हल शहजीन के पास ही हो सकता है। कहीं न कहीं उसका दिल उसे ये बता गया था, ये मसला शहजीन का भी है, इसलिए वो बहुत उम्मीद से उसको बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कोई तीसरा उन दोनों में आए। वो चाहती थी शहजीन उसकी वो बात भी समझे जो उसके दिल में कहीं किसी राज की तरह दफन है। अजलान कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उसने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? शहजीन की आंखों में एकदम से फिक्र उभरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो तो बहुत प्यार से बात करने लगा है। शहजीन की आंखों में लम्हा भर पहले फिक्र आई, अब दबे दबे गुस्से में बदलने लगी। ये तो अच्छी बात है, बात प्यार से ही करनी चाहिए। आप समझ नहीं रहे। ईशल को लगा वो कभी नहीं समझेगा। वो ठीक ही तो थी, वो समझना ही तो नहीं चाह रहा था, या फिर वो बहुत कुछ समझकर भी अनजान बन रहा था। आपको वो कैसा लगता है? क्या मतलब? वो उसके सवाल पर हैरान थी। कुछ था जो वो जानना चाहता था। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी उससे प्यार से बात करो? वो बातों ही बातों में बहुत कुछ जानना चाहता था। आज ईशल को उसके लहजे में तल्खी महसूस हुई थी। जिंदगी किसी न किसी मकाम पर हर किसी के लिए तल्ख हो जाती है, और अब इनकी बारी थी। अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। बिस्मा और बिस्मा की बातें। मैथ की बात कर रही हूँ मैं। नेहा की घूरी करवाने पर उसने बात बदलते मैथ्स की बुक उठा ली। बिस्मा और नेहा दोनों ईशल के कमरे में मौजूद थी। वो आई तो कंबाइन स्टडी करने थी, पर अब बातों में लग गई थी। नेहा ने मसरूफ़ अंदाज में नोट्स इकट्ठे करते बोला। तुम क्यों नहीं अजलान को पटा लेती? बिस्मा का शानदार प्लान ईशल और शहजीन भाई के लिए। इत्तू सी कुर्बानी। हाथ की उंगलियों के साथ आंखों को भी थोड़ा बंद करके इत्तू सी समझाती बिस्मा के अनोखे अंदाज। कमबख्त है, बहुत हैंडसम। अब तो उसने ठान ली थी नेहा का माइंड बनाकर रहेगी। अगर मैं बचपन से अपने मामे के पुत्र से के इश्क में गोडू गोडू मुब्तला ना होती तो ईशल मैं तुम्हारी खातिर ये कड़वा घूंट भर लेती। नेहा से मायूस होकर उसने अपना भी सोचा। आपकी चाय अजलान से भी पूछ लो, उसे पीनी हुई तो बता देगा। कितने कितने डेज से मैथ्स नहीं किया आपने? 1 हफ्ते से। कब तक चलेगा ये सब? वो क्या है ना शहजीन टीचर, मेरे घर मेहमान आए हैं, सो प्लीज़ ग्रैंड मी लीव फॉर फ्यू डेज। मैं बिज़ी हूँ ना। वो तो दिख रहा है। ऐसा करो, जाकर पिज़्ज़े बनाओ। शहजीन ने तो मानो सारे हिसाब किताब बराबर कर रखे थे।
ارے ہاں، یاد آیا، میں نے آپ کا حصہ فریج میں رکھا تھا۔ شہزین نے وہ جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اسے یاد آیا اس نے سب سے پہلے شہزین کے لیے پیزا الگ کر کے رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے انکل کی فرمائش پر پیزا بنایا تھا اور یہی سچ تھا، اور آج ایشل کا زیادہ بولنا کام آ گیا تھا۔ انکل کی؟ اس نے نہیں بتایا کہ اس نے کیا سنا تھا۔ جی، انکل کو میرے ہاتھ کی چائے بہت 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 زیادہ پسند آئی تھی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں کتنی اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں۔ وہ تو بہت حیران ہوئے۔ پھر میں نے کہا آج رات میں آپ کے لیے پیزا بناؤں گی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ شہزین اچھے سے جانتا تھا اس کا مطلب اذلان نے جھوٹ بولا تھا۔ شہزین کو ساری بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ایشل مجھے نہیں دو گی اپنے ہاتھ کا بنا مزیدار پیزا؟ اب اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی لائی، میں ابھی مائکرو ویو کرتی ہوں۔ وہ تو خوش ہو گئی تھی، اس کا بنا پیزا شہزین کھائے گا۔ آج وہ سب واپس جانے والے تھے۔ جانے سے پہلے ہانیہ ایشل کو زبردستی شاپنگ مال لے گئی تھی اور پھر اسے ایک جگہ ویٹ کرنے کا کہہ کر کہیں چلی گئی تھی، اور کچھ دیر بعد ایشل کو اذلان آتا دکھائی دیا جو اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ گھر آنے پر مجبور تھی۔ ایشل ہانیہ اور اذلان کے پلان کا حصہ آسانی سے بن گئی تھی۔ یہ شرٹ سوٹ کر رہی ہے اذلان تم پر؟ شہزین نے اسے جانے سے پہلے کہا۔ جی بھائی، ایشی بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے اور شہزین کے بیچ ایشل کو لانے لگا تھا۔ یہ بات شہزین سے چھپی نہیں رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایشل نے اسے اس شرٹ میں دیکھا تک نہیں تھا۔ شہزین کو اس کا ایشی کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے میرا ایشی کہنا برا نہیں لگتا بھائی۔ کاش وہ جان سکتا کہ ایشل کو کتنا برا لگتا ہے اس کا ایشی کہنا۔ ہینڈسم لگ رہا ہوں نا میں؟ بہت۔ شہزین بظاہر مسکرایا۔ شکریہ۔ عمان گاؤں سے واپسی کے اگلے دن ہی آرمی میڈیکل کالج چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے 2 روز بعد جازب فیملی کی بھی کراچی واپسی ہو گئی تھی۔ تاہم جازب صاحب خود ولیمے کے فوری بعد روانہ ہو گئے تھے۔ جازب صاحب کو ان کی اپنی فیملی نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی خوشی کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے ان کے بچے سب سے ملے، خوشی خوشی ملے، سب کی خوشی میں خوش ہوں اور سب کے دکھوں میں ان کا ساتھ دینے والے بنے۔ ایشل کو اذلان کے جانے کی خوشی تھی۔ اسے لگا اذلان کے آ جانے سے جس نئی فکر سے وہ دوچار ہوئی، اس کے چلے جانے سے وہ اس فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ اس کی معصومیت تھی یا بے وقوفی، اس کا خلاصہ ہونا باقی تھا۔ نیہا دیکھو، آج پھر وہ کمبائن اسٹڈی کی غرض سے ایشل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ البتہ بسمہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ میری لیلی، میں نے اسے کھلا کھلا کر موٹا کر دیا ہے، گولو مولو کر دیا ہے۔ وہ لیلی کے بڑھتے وزن کو نہ سمجھ سکی۔ ہا 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 ہا، ایشل، لیلی پریگننٹ ہے۔ ایشل کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم خالہ بننے والی ہو۔ نیہا نے اسے ہنستے ہنستے مبارکباد پیش کی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں لیلی؟ تم نے کہاں منہ کالا کروایا ہے؟ اوہ نو، میں کیا جواب دوں گی اس ظالم سماج کو؟ تم نے کیا کر دیا؟ میں سمجھ گئی، یہ جو تم بارش کے موسم میں بھاگی بھاگی چھت پر جاتی تھی، تمہاری دوستی ساتھ والوں کے بلے سے تھی نا؟ اف، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ نیہا کچھ کرو یار، وہ سخت پریشانی سے بولی کیونکہ ساتھ والوں کا بلا کالا تھا۔ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہا 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 ہا۔ نیہا اس کی حالت پر ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ لیلی، تمہیں وہ کالو رام ہی ملا تھا؟ خود کو دیکھو، تمہارے سٹینڈرڈز کا نہیں تھا وہ۔ اف، کہاں دل آ گیا لیلی تمہارا؟ نیہا پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ لیلی کی ایک آواز نہیں نکلی تھی، وہ بھی اپنا بھانڈا پھوٹنے پر خاموشی سے تماشائی بنی، ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چلو اب ہو گیا۔ ایشل اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکی تھی۔ جو ہونا تھا، اب ٹینشن نہیں لینا، میں خود تمہاری کیئر کروں گی، تم ٹینشن نہیں لینا۔ تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں، اسے اب اس پر پیار بھی آنے لگا تھا۔ ہاں، اس کو اچھی ڈائٹ دینا ایشل، تاکہ اس کے کالے بھی گولو مولو ہو۔ ہاں 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 ہاں۔ ایشل نے نیہا کو گھور کے دیکھا تھا، جس کی ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے ضرورت پڑنے پر میتھس کروایا کرتا تھا۔ وہ میتھس میں ویک اس لیے تھی کیونکہ اسے میتھس پسند نہیں تھا۔ اسے تو بس حل شدہ سوال چاہیے ہوتے تھے، جن کا وہ کسی تھیوری کی طرح رٹا بھی لگا سکتی تھی۔ اسے فارمولاز یاد ہو نہ ہو، اسے جواب اکثر یاد ہوتے تھے۔ میتھس کی ٹیوشن لیے ایشل اب صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، موبائل پر اسکرولنگ کرتے کرتے کچھ پڑھ کر ہنستی۔ شہزین اس کی ہنسی نوٹ کر گیا تھا۔ میں اور ایشی اکثر رات گئے تک بات کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو فنی جوکس سینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیکسٹ میسیجز کا سلسلہ لمبا چلتا ہے۔
شہزین کے ذہن میں ازلان کی کل رات کی گئی فون کال پر باتیں چلنے لگیں۔ آپ کو ایک شعر سناؤں؟ اٹس فنی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سناؤ، شہزین نے بے دلی سے اجازت دی تھی۔ عرض کیا ہے، ایک میں کیوٹ، ایک آپ کیوٹ، باقی سارے جن اور بھوت۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ خود ہنسی۔ یہ شعر اور کس کو سنایا آپ نے؟ اس کی آواز میں بیگانگی تھی۔ نہ جانے کیا تھا جو وہ جاننا چاہتا تھا ایشل کی زبانی۔ کیا مطلب اور کس کو سنایا؟ میں شعر سناتی پھرتی ہوں ہر کسی کو۔ اسے لگا تھا وہ ہنسے گا جیسے ہمیشہ ہنسا کرتا تھا۔ اس کی باتوں پر، اس کی حرکتوں پر وہ اسے ہنسا دے گی، مگر اس کی یہ بے رخی نہیں تھی۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی، پر اب وہ شہزین کا بدلہ بدلہ انداز نوٹ کر رہی تھی، مگر اصل وجہ سے انجان تھی۔ پہلے اس نے اپنا وہم سمجھا، پر اب اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ نہیں جانتی تھی، کچھ تھا جو اسے جاننا چاہیے تھا۔ وہ اب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ ہنسنا ہنسانا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی آپ کو خاص رکھتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے اسی طرح بات کرتا ہوگا۔ آپ اس کے دل میں خاص مقام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس مقام پر رہنا یا اس مقام سے گرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں انتخاب آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد۔ موم آپ فکر ہی نہ کرے، اب اس کام میں اور دیری نہیں ہوگی۔ اب بس ایک آخری پتا پھینکنا رہ گیا ہے اور بازی میری۔ اس جیتی ہوئی بازی کو میں اپنے ہاتھوں سے یوں ہی نہیں جانے دے سکتا۔ اس کے لیے اسے کڈنیپ بھی کرنا پڑا تو کروں گا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو مجھے ہی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ لاہور کی سڑکوں پر ایشل کے گھر کی طرف گاڑی بھگاتے ازلان جاذب اب اس کہانی کو اور لمبا کھینچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے زرمین بیگم کو کام ہو جانے کی تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ایشل کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اس نے اسے آواز دی۔ آ جائے۔ ایشل نے کتاب سائڈ پر رکھتے اسے اجازت دی۔ وہ کچھ لے کر آیا تھا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے ایشل کی طرف بڑھاتے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے وہ پیکٹ کھول کر دیکھا۔ وائٹ ڈریس، ایشل نے دیکھتے کہا۔ یہ کس خوشی میں؟ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تم یہ پہنو گی نا؟ سوچوں گی۔ تم میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ یہ بھی سوچوں گی۔ وہ جانتی تھی یہ ڈنر ڈیٹ ہو جائے گی، پر اسے ابھی خاموش رہنا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں کل اسے یہ رنگ دے کر یہ شرط جیت جاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پراڈو میری۔ بس کل کا دن اور جیت میری۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے کل کی جیت کا آج مزہ لیا تھا۔ ازلان، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ شہزین نے اسے ایک بار پھر سے سوچ لینے کا مشورہ دیا۔ کیوں غلط ہو رہا ہے؟ مرضی تو اس کی ہے، وہ دونوں میں سے جسے چاہے چنے۔ اس کا ارادہ اٹل تھا۔ ویٹ اے منٹ، آپ ڈر گئے نا اپنی ہار سے؟ ہاں 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 ہاں، آپ ڈر رہے ہیں شہزین بھائی، آپ ڈر رہے ہیں۔ وہ مسلسل سے اکسا رہا تھا اور یہ اس کے پلان کا حصہ تھا۔ بات ڈر کی نہیں ہے ازلان، ہاں بات جیت کی ہے، جانتا ہوں۔ تمہیں سمجھانا فضول ہے، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا۔ مجھے پورا یقین ہے، اور تمہارا دیا ہوا ڈریس تو کیا وہ تمہارے ساتھ جائے گی تک نہیں، مجھے یقین ہے۔ شہزین نے اس کی باتوں میں آنے کی غلطی کر دی تھی۔ آپ کا یقین ہی تو توڑنا ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ شہزین کاظم کے حوالے کی گئی۔ شہزین ایشل کے دل میں اپنے لیے چھپی محبت کو جاننے لگا تھا۔ اب اس کے دل میں اس محبت کو آزمانے کا خیال، یہ شرط لگانے پر اکسا گیا تھا۔ میں جیت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ تم بتاؤ، تم جیت کے لیے کیا کرو گے؟ شہزین اس کے ارادے جاننا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پسند ہے، میں اسے اغوا کروں گا۔ وہ بتانا چاہتا تھا وہ اپنی جیت کے لیے کس حد تک گر سکتا تھا۔ یہ کیسی پسند ہے جو اسے رسوا کرے گی؟ شہزین کو اس کے ارادے خطرناک لگنے لگے۔ مجھے وہ چاہیے جب جہاں جیسے ملے۔ یہ سب تم ایک شرط کے لیے کر رہے ہو؟ شاید۔ پھر تمہیں وہ پسند نہیں؟ شہزین کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ ہاں 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 ہاں، آپ مجھے نہیں جانتے، اور میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا مجھے ایشل سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا پتا مجھے اس سے واقعی محبت ہو گئی ہو، کیا پتا اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہو، کیا پتا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے یا وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ آدھی ادھوری باتیں کرنا ازلان جاذب کی پرانی عادت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہی دیکھتے ہیں۔ شہزین کو ایشل سے پوری امید تھی۔ یہ ہوئی نہ بات۔ ازلان مایوس نہیں لوٹا تھا۔ لگی شرط، لگ گئی۔ ہاں 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 ہاں۔
کچھ حقیقتیں جان لیوا ہوتی ہے، ایسی ہی ایک حقیقت ایشل ہمدان کے سامنے کھلی تھی۔ جب وہ دونوں شرط لگانے میں مصروف تھے تو ایک وجود اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارنے میں مارا ماری کر رہا تھا۔ اس کے یقین کا پیالہ یوں چھلکا کہ مان، بھروسہ، فکر، چاہت، معصومیت، سادگی اور قدر جیسے سارے جذبات بہتے چلے گئے۔ یہ کیسی گھٹن تھی، یہ کیسی گھڑی تھی! وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی، سب کی نظروں سے چھپتی اپنے کمرے میں واپس لوٹی۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی، اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھی جس پر شرطیں لگ رہی تھی؟ اس نے وہاں صرف جیت سنی تھی، اس نے عزت کی بات تو کہیں نہیں سنی۔ ایشل لیلی کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی شہزین کے کمرے کے سامنے سے گزری تو شرط کی بات سن کر وہاں رک گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہاں وجہ موضوع اس کی ذات ہے۔ اس کے قدم شرط کی بات سن کر ٹھہر گئے، پھر اس کے کانوں نے بہت کچھ سنا اور اس کے دل نے بہت کچھ سہا، مگر اس کی آنکھیں آنسو بہانے کے لیے آزاد تھیں۔ خالہ آپ اسے بھیج دیں پلیز، موم نے کہا تھا اسے لے کر جانا اپنے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم وہ اور ہانیہ آپی اکٹھے شاپنگ مال گئی تھی، اس لیے اسے زیادہ پتہ ہے۔ اور مجھے کیا پتا لڑکیوں کی چیزوں کا، وہ بطول بیگم کو منا رہا تھا۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اذلان، مگر میں ایشل کو کیسے بھیج دوں؟ اور بی جان کو یہ سب بالکل نہیں پسند۔ بطول بیگم اسے انکار کر رہی تھی۔ دیکھے خالہ، خالو تو شہر سے باہر گئے ہیں اپنے کسی دوست کی وفات پر، اور بی جان کو پتہ نہیں چلے گا۔ آئی پرامس ہم جلدی آ جائیں گے۔ پھر بھی اذلان، اور دیکھو باہر کا موسم، کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی ہی شروع ہو جائے گی۔ بطول بیگم نے لان سے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، میری پیاری خالہ جانی، ہم پیدل نہیں جانے والے، گاڑی میں جائیں گے، اور آپ کی لاڈلی شہزادی کو سیدھا مال لے کر جاؤں گا۔ اس پر ایک بوند بارش نہیں پڑنے دینی میں نے۔ وہ کیا جانے جس نے ایک بوند بارش سے بچا لینے کے وعدے کیے تھے، وہ کتنے ہی آنسوؤں کے بہنے کا گنہگار ہوا تھا۔ خالہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اب ایموشنل کارڈ کھیلنے کا ٹائم تھا۔ ایسی بات نہیں ہے اذلان، میرے لیے تم میرے عمان جیسے ہو۔ خالہ میں آپ کی موم سے بات کرواتا ہوں، انہوں نے ہی کہا تھا اس بار لاہور جاؤ تو وہ سب سامان لے کر آنا، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے، بیزار سی شکل بنا کر کہا گیا۔ میں کال ملاتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے میں ایشل سے کہتی ہوں، وہ چلی جائے گی۔ مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، جلدی گھر آنا، یاد رہے گا؟ بالکل یاد رہے گا میری پیاری خالہ جانی۔ ایشل بیٹا اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ ایشل تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اور یہ ڈریس کیوں نکالی ہے، یہ وائٹ ڈریس؟ ہاں، اذلان نے بتایا تمہاری زرمین خالہ نے بہت دل سے تمہارے لیے خریدا تھا، بہت پیار سے۔ ماما میں نے یہ پہننے کے لیے نکالی ہے۔ یہ اچھا، چلو پہن لو، مجھے پتا ہے تمہیں بہانہ چاہیے نیو ڈریس پہننے کا، تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے، پہن لو بھائی، خالہ نے بھجوائی ہے۔ ایک رات پہلے بھائی تم نے عدن کو کیا کہا ہے؟ وہ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ رو رہی ہے بھائی، تم بھی تو رو رہی ہو، میں تمہیں روتا چھوڑ کر اس کا خیال کیسے کروں؟ بھائی اسے رو لینے دو ایشل، اذلان بھی اپنی بہن کو روتا دیکھے۔ وہ بھی اپنی بہن کو روتا دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ عمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عمان، شہزین نے اسے پکارا تھا۔ عمان میری بات، تم ابھی تک یہاں ہو؟ دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ تمہیں اپنے گھر رکھا، گھر کا فرض سمجھا، بھروسہ کیا، اپنی جگہ دی۔ تم نے کیا کیا شہزین کاظم؟ جس گھر میں رہے اس گھر کی عزت سے کھیلنا چاہا؟ تم ہوتے کون ہو میری بہن پر شرط لگانے والے؟ میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ نہیں عمان نہیں، عمان اب اپنی پستل شہزین پر تان چکا تھا۔ بھائی رک جاؤ، بھائی، عمان بھائی پلیز، عمان میری بات تو سنو، ایک بار میری بات۔ ٹھا! اس کا گلا خشک اور وہ پسینے میں شرابور اٹھی تھی، اس کی آنکھیں کھلی تو آنسو بہنے لگے۔ یہ خواب تھا، یہ بہت برا خواب تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس میں پانی انڈیلتے خود سے بات کی۔ سامنے لگی گھڑی پہ نظر پڑی تو وقت تہجد کا تھا۔ تہجد کا خیال اسے خود سے آیا تھا۔ تہجد کا خیال جب خود سے آئے تو سمجھو بلاوا آسمان سے آیا ہے، کیونکہ آپ خود تہجد تک نہیں جاتے، تہجد کو آپ تک لایا جاتا ہے، اور پھر جب سبھی راستے بند نظر آتے ہیں تو ہی آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر جب آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو اپنی دکھ سنائیں گے تو وہ آپ کے دکھوں کو سمیٹ لے گا، آپ کی زبانی زمانے کی زیادتیاں سن کر آپ کو صبر سے نوازے گا۔ مسلح پر بیٹھی ایشل ہمدان اب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ اسے اپنے لیے راستہ چاہیے تھا۔
اسے صبر چاہیے تھا، اسے دل کا سکون چاہیے تھا۔ اے میرے اللہ، میں کس اضطراب سے گزر رہی ہوں، میرے دل کا حال، میری مشکل، میری اذیت آپ ہی جانتے ہیں۔ میرے اللہ، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس نے وائٹ اور گینزا ٹیل فراک پہنی تھی جس پر تلے اور پرلز کا کام ہلکا پھلکا بہت نفاست سے کیا ہوا تھا۔ وائٹ پلازو اور وائٹ ہی کوٹ شوز پہنے وہ اس کی جانب آ رہی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے وہ اپنا رات کا سوگ چھپا گئی تھی۔ آج بھی وہ باحجاب تھی، آج بھی وہ سب کی نظروں میں پہلے والی وہی ایشل ہمدان تھی۔ وہی کاجل آنکھیں، گلابی گال، ہونٹ کا تل اور حجاب۔ کانوں نے آج پھر دل کی دھڑکنیں سنی تھی۔ لوگ حسن پر دل ہارتے ہیں، مگر اذلان جاذب نے دوسری بار ایشل ہمدان کے حجاب پر دل ہارا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگی تھی۔ تم پاگل کر رہی ہو مجھے، تم پر مر گیا تو جیوں گا کیسے؟ وہ اس کے دیے وائٹ ڈریس میں کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ ایشل کو اپنے سامنے رکتا دیکھ کر اس نے اعتراف کیا۔ اسے اپنی جگہ برف ہوتے دیکھ کر ایشل آگے بڑھتی گاڑی تک آئی تھی۔ وہ اس کے سحر میں مبتلا ہوا، اپنے اصل مقصد کو فراموش کر گیا تھا۔ اس نے اسے رکتا دیکھا تو آگے بڑھتا گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی سڑک پر تھی۔ رستے خوبصورت ہے تمہارے ساتھ، باہر برستی موسم کی پہلی بارش کو کھڑکی سے دیکھتے کہا گیا۔ ڈرائیو کرتے اذلان نے گجروں کو گاڑی کی بونٹ سے اٹھاتے اس کی طرف بڑھایا، جسے واپس رکھتے ایشل نے جواب دیا، اکثر خوبصورت راستوں پر منزل لا حاصل رہتی ہے۔ آپ نے اسے جانے کیسے دیا؟ وہ کیسے چلی گئی اذلان کے ساتھ؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنی ممانی جان سے کہتا باہر کی طرف دوڑا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ایشل؟ تم کیسے جا سکتی ہو اس کے ساتھ؟ اور اگر اس نے فون اٹھاؤ ایشل، فون اٹھاؤ، اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے اذلان کو کال ملائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اذلان نے اسے لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ چاہتا تھا شہزین اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ساتھ دیکھے۔ یہ ڈریس، یہ ریسٹورنٹ جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، یہ ڈیکوریشن، کینڈلز، فلاورز۔ رنگ کہاں ہے اذلان؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رنگ؟ ہاں، رنگ بھی تو لائے ہوں گے نا تم، لاؤ۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب جانتی تھی۔ اذلان حیرت سے رنگ کی ڈبی اپنی کوٹ کی جیب سے باہر نکالتا جب ایشل ہاتھ بڑھاتی ہے۔ ایشل جانتی تھی شہزین یہاں ضرور آئے گا، اور وہ آ چکا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا شہزین ان دونوں کو ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایشل ڈبی کھولتی ہے اور رنگ باہر نکال کر شہزین کی طرف اونچا ہاتھ کر کے دکھاتی ہے۔ شہزین دروازے کی اوٹ سے کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اذلان اس کے ہاتھ میں رنگ پہنانے کی غرض سے اس کے ہاتھ سے رنگ پکڑنا چاہتا ہے، مگر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایشل وہ رنگ خود پہن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ مبارک ہو اذلان جاذب، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، تم شرط جیت گئے۔ دیکھو تم ہی جیتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں جتایا ہے، میں نے، ایشل ہمدان نے۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ اب خوش ہو؟ کوئی اور شرط لگاؤ، میں ہوں نا، میں جتاؤں گی تمہیں۔ ایک تم ہی تو ہو جس کے پاس دل ہے، جذبات ہے، احساسات ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو فیلنگ لیس ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کس کے لیے کیا ہے۔ یہ تم ہمیں بتاؤ گے، کس کے لیے کون بہتر رہے گا، کون کسے ڈیزرو کرتا ہے اور کون کس کے کنٹرول میں ہے۔ آخری بات اس نے شہزین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایشل لسن ٹو می۔ اذلان نے ایسا کب سوچا تھا؟ یو لسن ٹو می، یو۔ ایشل پلیز، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے بچھائے جال کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جب ایشل اسے زوردار تھپڑ سے نوازتی ہے۔ تم مار لو، جتنا چاہے مار لو، مگر شرط والی بات ایشل تک کیسے پہنچی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ اس کے پلان کا حصہ ہرگز نہیں تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیختی ہے۔ مگر ایک بار میری پوری بات تو سن لو۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا سنوں میں؟ ہاں، اپنے ہی خاندان کی لڑکیوں پر کیسے شرط لگاتے ہیں، کیسے انہیں جال میں پھنساتے ہیں، کیسے اپنی جیت کی خاطر ان کے جذبات کی، ان کے احساسات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، یا کیسے دوسروں کی عزت نفس مجروح کر کے اپنی جیت کا جشن مناتے ہیں۔ ایشل پلیز بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے اس کا بیگ اٹھاتے دیکھا۔
کسی اور کا نہیں اپنی ماں کا سوچ لیا ہوتا، اپنی ماں کی بنی بنائی عزت کا خیال کیا ہوتا، خاندان میں ان کی کیا عزت رہے گی اب؟ جب لوگ کہیں گے کہ اذلان جاذب، ان کا غرور، ان کی شان، ان کا اکلوتا بیٹا لڑکیوں پر شرطیں لگاتا پھرتا ہے، تمہیں پتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ میں بتاتی ہوں، وہ اپنی خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہے، وہ اپنے خاندان سے باہر کی لڑکیوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اسے لگا ایشل نے اسے گالی ہی دی ہے۔ رنگ ازلان کی طرف اچھالتی وہ اس کے پاس سے گزری۔ ازلان اپنی مٹھیاں زور سے بند کی اپنی برداشت آزما رہا تھا۔ آج اسے لفظوں کی مار پڑی تھی۔ ازلان کے سامنے سے گزرتی وہ اب شہزین کے سامنے کچھ پل کے لیے رکی تھی۔ شہزین کے سامنے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایشل نے جو ڈھونڈنا چاہا وہ اسے ملا یا نہیں، پر شہزین اس کی قہر برساتی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور اس کی نظریں جھکتی چلی گئی۔ ایشل جتنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی گئی اس کی نظریں اتنا ہی جھکتی گئی۔ ندامت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایشل اسے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ شہزین بھائی، یہ ایشل کیا کہہ کر گئی ہے؟ اسے یہ سب کیسے پتا چلا؟ اسے یہ سب آپ نے بتایا؟ نہیں، فقط سر ہلا تھا۔ آپ نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اسے کیسے پتا چلا؟ وہ بازی الٹ جانے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے ازلان؟ تمہیں تو جتا کے گئی ہے وہ، مجھے ہرانے کے لیے، پر اس نے جان بوجھ کر آپ کو کیوں ہرایا؟ مجھے تو وہ کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتی تھی، اس نے مجھے ہرانا ہی تھا ازلان۔ پر آپ جانتے ہیں میں اس سے… ازلان، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ان دونوں کو الگ کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کر دیا تھا، مگر وہ جتایا گیا تھا۔ اس کی جیت اسے ہارنے سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میں اسے ہرٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی کراچی کے سفر پر تیزی سے رواں دواں تھی اور اس کا ذہن لاہور میں ہوئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی، ہاں مانتا ہوں کھیل کھیلا تھا، پر اسی کھیل میں دل ہار بیٹھا تھا میں نے اسے اپنا بنانا چاہا۔ اس میں کیا غلط تھا؟ اس کا طریقہ غلط تھا، اس کی سوچ غلط تھی۔ کسی کو کسی سے دور کر کے اپنا بنانا ہر کسی کو راز نہیں آتا۔ کھیل کھیلنے والوں کی بازیائی ایک دم ہی بدل جاتی ہے۔ ایک کھیل انسان کھیلتا ہے اور ایک قدرت، اور قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ یہ بات ازلان جاذب کی سمجھ میں آنی تھی۔ شہزین پچھلے ایک ہفتے سے گاؤں میں تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، بالکل ایشل کی طرح۔ ایشل بھی تو خاموش تھی، صرف اس کے آگے، ورنہ جتنی باتیں وہ ازلان کو سنا گئی تھی، شہزین کو اس نے اپنی خاموشی کی مار ماری تھی۔ اس کا فائنل سیمسٹر تھا۔ اس نے سوچا وہ اب صرف پیپرز دینے ہی جائے گی۔ اس نے سوچا اب وہ وہی کرے گا جو اس نے کبھی سوچا تھا۔ ایک کو شرط جیتنی تھی تو دوسرے نے آزمائش کرنی چاہی۔ ایک شرط کے لیے خود کو آزمایا گیا تو دوسرا پیمائش کرتے کرتے اپنی ہی محبت ترازو میں تولنے لگا۔ شرط آزمائش بنی یا آزمانے والا خود آزمایا جانے لگا، کیونکہ محبت دونوں کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا، محبت کا امتحان۔ ایک کی شرط اس کے دل کی فرمائش بنی، ایک کی آزمائش اس کے دل کی خواہش بنی۔ وقت نے دیکھا نہ شرط راس آئی اور نہ آزمانا کام آیا۔ بات اب شرط اور آزمائش سے بہت آگے نکل گئی تھی۔ ایک خوشی شرط ہارنے کو تیار تھا اور دوسرے کو کسی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دل کے دریا میں محبت کے نام کی ناؤ کو ایک کے لیے آر اور دوسرے کے لیے پار ہونا تھا۔ انسان کا جسم اس وقت بیمار پڑتا ہے جب اس کی روح تکلیف میں ہوتی ہے۔ بی جان ایشل کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اسے بہت دنوں سے افسردہ دیکھ رہی تھی اور آج ایشل کو بخار بھی تھا۔ ایسے میں اسے بی جان کی گود کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ بی جان کی گود میں سر رکھے آرام چاہتی تھی۔ بتاؤ میری بچی، کس نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ کیا میری روح بیمار ہے بی جان؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، پھر اس کا کیا علاج ہے بی جان؟ یا یہ لا علاج ہے؟ اپنے دل و دماغ سے بوجھ اتار دو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جو باتیں تمہیں الجھا رہی ہو ان سے مت الجھو، اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اور جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو 99 نہیں، پورے 100% چھوڑتے ہیں۔ اللہ پر اپنا یقین ڈگمگانے نہیں دیتے، وسوسوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، بدگمان نہیں ہوتے، اور پھر اللہ کی مہربان ذات آپ کو آپ کے اس بھروسے کا بہترین صلاح دیتی ہے۔ بے شک میرا اللہ خوب جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ دبئی جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں تمہارا رشتہ کر دوں۔ مسز سلیم کے گھر سے تمہارا رشتہ آیا ہے۔
हा 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 हा, खोखली सी हंसी। मेरा रिश्ता आया है। मेरा। उसने अपना आप हकीर जाना था। मैं सच कह रही हूँ शहजीन। क्यों तुम्हारा रिश्ता नहीं आ सकता? इतना अच्छा तो है मेरा बेटा। क्या कमी है मेरे शहजादे में? माँ कुर्बान। माँ, उन्होंने क्या देकर रिश्ता भेजा होगा? समझ गया। ये दौलत, ये हवेली, कारोबार, जायदाद, बस यही? मेरे अंदर के इंसान को जान जाते तो कभी ना करते। तुम्हें क्या हो गया है शहजीन? बताओ अपनी माँ को। सबाहत बेगम ने उसकी दुख भरी मुस्कुराहट और खोखली हंसी के पीछे का राज जानना चाहा। कुछ नहीं, आप कर दे। वो फौरन मान जाने वालों में से नहीं था। सबाहत बेगम ने सोचा, आप हाँ कर दे। ले आए बहू। इसी बहाने आपको आराम मिलेगा। इतने मुलाजमीन के होते हुए आप खुद को हलकान करती रहती है। आराम क्यों नहीं करती आप? शहजीन ने उन्हें अपने साथ लगाते कहा। वो बात का रुख बदल गया था। वो किसी सूरत उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम दिल से राजी हो शहजीन? अगर मेरी माँ राजी है तो वो उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाना चाहती थी। नहीं अम्मी जान, इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे मत दिखाइएगा, आप खुद ही फैसला कर ले। वो नज़रें चुराने लगा था। एक बार वो आजमा चुका था, अब आजमाइश की अजियत से दो चार था। यह मान लिया जाए अकल ठिकाने लग गई थी आजमाइश के शौक में। इस बार नहीं। वो किस मुँह से? वो खुद क्या था? उसने खुद क्या किया था? उसे तो यही गिल्ट खाए जा रहा था कि अब तक उसका पर्दा रखे हुए है ईशल हमदान। पर क्यों? क्या ईशल को ये राज राज रखना चाहिए था? क्या उसे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी चाहिए थी? ईशल की खामोशी उसके लिए ईशल के दहाड़े मार मार कर रोने के बराबर थी। वो क्यों चुप है? उसकी खामोशी उसका गिल्ट और बढ़ा रही थी। ईशल की नाराज़गी उसके सीने पर बोझ बनी हुई थी। वो समझता था ईशल के दिल में वो नहीं है तो उसकी किस्मत में वो कैसे हो सकती है। इसलिए उसने माँ को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन किसी न किसी का होना ही था। पर अब फ़र्क नहीं पड़ता था वो किसी का होता है, कब होता है। हाँ भाई, चौधरी शहजीन काजिम की मंगनी है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। इस बार ओमान घर आया तो शहजीन की मंगनी की खबर उस तक पहुंची। बीजान। उसने बीजान के साथ बैठते शहजीन की मंगनी का नक्शा खींचना शुरू कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है दावतें आम होगी, पूरा गांव आएगा, बहुत से बकरे अपनी जान से जाएंगे, लंगर का वसी इंतजाम होगा, खुशी के शादमाने बजेंगे और तो और देगों की लंबी कतारें होगी। गांव की औरतें उस दिन हांडियां बनाना भूल जाएगी। बस बस, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया ओमान हमदान? हमदान साहब ने उसके कान खींचते कहा था। ईशल के कमर से नीचे गिरते सियाह बाल अब मुश्किल से उसके कंधों को छू रहे थे। बाल काट कर जब नजरें खुद से मिलाई तो शीशे में अपना अक्स धुंधला पाया। दो आंसू बहते गालों तक आए, लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आकर गुजरी। आह! एक लंबी सांस लेकर खुद पर बंद बांधती ईशल हमदान सब्र के आखिरी मराहिल में थी। ईशल, ये बालों को क्या कर दिया बच्चे? क्यों काट दिए लंबे बाल? किसके लिए रखो लंबे बाल? कौन मरा जा रहा है लंबे बालों पे? मुझे तो छोटे पसंद है। मैं खुश हूँ। काश वो वाकई खुश होती। वो खुद को देखती बोली। क्या बातें हो रही है? और ये बाल कहाँ गए? ओमान को भी उसके लंबे बाल पसंद थे। वो उससे हमेशा पूछती थी, भाई बाल काट दूँ? और वो कहता था, नहीं, बिल्कुल नहीं काटने। और वो नहीं काटती थी। आज उसने काट लिए और पूछा भी नहीं क्योंकि उसे काटने ही थे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ओमान ने उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा तो वो पीछे हो गई। उसकी शक्ल पर नागवारी थी। देखो तो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्या हो गया, मगरूर हो गई है मेरी बहनी। आज उसे ईशल की तरफ से कोई भड़कता जवाब नहीं मिला था। मॉम, इसे क्या हुआ है? उसके जाने के बाद ओमान ने फिक्रमंदी से पूछा। अल्लाह जाने किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। कल रात फिर उससे बुखार था। बतूल बेगम उसे देखकर परेशान थी। ओमान ने उन्हें तसल्ली दी। उसने अपने खेलने कूदने के दिनों में दिल लगाया था और कच्ची उम्र के रोग पालने चली थी। वो नाजुक सी हसास दिल की मालिक ईशल हमदान अब खुद पर सब ठीक है का खौल चढ़ाने लगी थी। शायद ऐसे ही लोग दो दो चेहरों के मालिक बनते हैं। उनके दिल की कैफियत, उनकी कमाल अदाकारी ढाब जाती है। हाँ, अब ईशल को भी अदाकारी करनी थी, कमाल की अदाकारी। वो चाहती थी उसकी आंख किसी के सामने एक आंसू न बहाए, कोई उसका चेहरा पढ़ने वाला ना हो, कोई उसका रोग जानने वाला ना हो। उसके लिए सब खत्म हो रहा था। जो उसका था वो उसे दस्तबरदारी चाहती थी। उसे उसके रिश्तों ने तोड़ फोड़ दिया था।
اس کے بھروسے کا خون کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا۔ کہتے ہیں رشتے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے رشتے نبھانے کی کڑی سزا کاٹی تھی۔ اس نے سب کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہی، بے لوز بے غرض دوستی۔ اس کی اس اپنائیت کو غلط رنگ دینے والوں کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا تھا جو اس کی رگوں میں تھا۔ جب اس کے ماتم کے دن تھے، وہ کیوں اداکاری کرنا چاہتی تھی پھر سے انہی رشتوں کے لیے؟ اسے چہرے پر مسکان سجانی تھی، اسے بہت سی باتیں کرنی تھی، اسے خاموش نہیں رہنا تھا، ورنہ اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ثابت ہوتی۔ اسے مسکرانے کے لیے وجہ ڈھونڈنی تھی تاکہ کوئی اس کی دبی دبی چیخیں نہ سن سکے۔ وہ زاروں قطار روئے گی پر اپنے اللہ کے سامنے، رات کے اندھیرے میں، اکیلے میں، تنہائی میں، دن کی روشنی میں وہ اپنا دل پتھر کرے گی تاکہ کسی کا پتھر اس کے دل پر ذرا سی خراش تک نہ ڈال سکے۔ وہ ایشل ہمدان ہے، اسے مضبوط ہونا ہوگا اپنے بھائی کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ وہ ہرگز عدن سے اس کے بھائی کے کیے کا بدلہ نہیں لے گی۔ وہ اپنی خاطر ان دونوں کی معصوم محبت کو سزا کی سولی پر نہیں چڑھنے دے گی۔ اس کی طرح کوئی چھپ کے سوگ کیوں منائے؟ یہ سوگ اس کا حق تھا، اس کی سزا تھی، دل لگانے کی، رشتے نبھانے کی، خود پر اندھا اعتماد کرنے کی، دوسروں پر اندھے بھروسے کی۔ یہ سزا اسے خود پر جھیلنی تھی، مجبوراً، اور یہ مجبوری بھی اس نے خود ہی فرض کی تھی۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ شہزین کی منگنی کے لیے گاؤں کے سفر پر جاتے ایشل کے کانوں میں استاد نصرت فتح علی خان کے بول گونج رہے تھے، پر اس بار وہ ہینڈ فری لگائے فون پر دوران سفر سن رہی تھی۔ سفر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ آپ نے صباحت پھپھو کو اس بات کا احساس دلایا کہ آپ اور بطول خالہ ازلان اور ایشل کا رشتہ کرنے کے لیے راضی ہے؟ آپ نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا موم؟ انہیں تو یہ لگا ہوگا سب اس رشتے سے بہت خوش ہے، انہوں نے آپ دونوں بہنوں کے بیچ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ تو ایشل کو کبھی بھی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، آپ نے اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنا چاہا، آپ نے اس کا استعمال کیا۔ ہانی آپی کی شہزین بھائی سے شادی کے لیے آپ اور آپ کے بیٹے نے یہ سارا کھیل رچایا۔ عدن زرمین بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اب کر لے وہ ایشل اور شہزین کا رشتہ میری بلا سے۔ زرمین بیگم کو شہزین کی منگنی کی خبر مل چکی تھی، اب ان کی خوشیوں کو آپ کی نظر لگ چکی ہے موم۔ ان میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، ان میں اتنی بدگمانیاں پیدا کی جا چکی ہے۔ عدن ایشل کے لیے دکھی تھی۔ عدن چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں مت بنو، جاؤ یہاں سے، زرمین بیگم غصے سے بولی۔ موم، وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ آئی سیڈ گو۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ لڑکی والے رسم کر کے جا چکے تھے، اب لڑکے والوں کو لڑکی کے گھر منگنی کی رسم کرنے جانا تھا۔ پھپھو آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ نور آپی نہیں آ سکی تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کی بیٹی۔ ایشل ان کی مدد کے لیے آئی تھی۔ ہاں میری بیٹی، تم تو میری چھوٹی بیٹی ہو، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ایک سرد آہ بھری۔ سدا خوش رہو، ایسا کرو اوپر میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ٹیبل پر منگنی کی انگوٹھی پڑی ہوگی، وہ لے آؤ، اور ڈور لاک کرانا اچھے سے، ٹھیک ہے بچے؟ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ جی پھپھو جان، وہ کہتی وہاں سے چل پڑی۔ میرے اللہ، یہ میرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ شہزین کی دلہن نے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟ وہ انگوٹھی کی ڈبی تھامے باہر آ رہی تھی جب صباحت پھپھو کو گاڑی میں بیٹھتے جاتے دیکھا۔ عمان اسے دوسری گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا اشارہ کر رہا تھا، وہ اسے بلا رہا تھا، جس کا مطلب تھا اسے اس گاڑی میں جانا ہوگا اور شہزین کی دلہن کی انگوٹھی اسے مزید سنبھالنی ہوگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی نظر پھر اس پر پڑی اور دل نے وہی سوال دہرایا، یہ میرے ہاتھ میں کیوں ہے میرے اللہ؟ شہزین کی دلہن کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟ اور کتنا صبر میرے اللہ، اور کتنا صبر۔ نیہا موقع ملتے ہی ایشل کو وہاں سے اٹھا لے گئی تھی جہاں سب خواتین بیٹھی تھی اور رسم ہونے کو تھی۔ نیہا سے اس کی تکلیف چھپی نہیں تھی۔ ایشل کچھ کہتی نہیں تھی، بسما اور نیہا کو اس کے دل کا حال اس کے منہ سے سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بی جان کے ساتھ ساتھ صوفیہ بطول بیگم دونوں خوشی خوشی صباحت بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خوشی کا موقع تھا، خوشی خوشی گزر گیا۔ وہ سب رسم کر کے آئے ہی تھے کہ وہ وہاں اپنے اور نیہا کے مشترکہ کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ جب شہزین سیڑھیاں اتر رہا تھا وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔
तब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर रुके थे। आज उसे अपनी खामोशी भी तोड़नी थी। बस आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। आपकी दुल्हन को आपसे पहले देख कर आई हूँ, हा 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 हा। तुम हंस रही हो, तो क्या मुझे रोना चाहिए? आपको लगा मैं रो दूंगी? हाँ, आपका दिन है, मैं कैसे ना खुश हूँ। वो हंसती चली गई, कमाल हौसले से, कमाल अदाकारी से। उसने नजरें जानबूझकर नहीं मिलाई, क्योंकि वो जानती थी आंखें रूह की आईनादार होती है। आंखें झूठ कहाँ बोलती है, वो तो पूरी पूरी दास्तान बिना कहे सुनाती है। वो अपनी आंखें छुपा गई, क्योंकि उसकी रूह जख्मों से चूर चूर थी। उसकी दास्तान में वो सच्ची थी, पर उसकी अदाकारी झूठी थी। वो जा चुकी थी और वो वहीं खड़ा था। हाँ, तुम क्यों रोगी? तुम्हारे दिल में कौन सा मेरी मोहब्बत है? मैं ही पागल था, जो था ही नहीं उसे आजमाने चला था। पर जो भी था, हमारे दरमियान बहुत हसीन था। पर जो हो रहा है वो बदतरीन है। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से मोहब्बत है, पर वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ईशल हमदान, और यही बदतरीन है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।